نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به جڑا بندہ جھوٹیاں گلاں اور برے کم نہ چھڈے رمضان مبارک دے مہینے دے اندر حضور فرماتے نے ومن لم يدع قول الزور والعمل جڑا بندہ جھوٹیاں گلاں اور برے کم نہ چھڈے فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ فرمایا اس کا کھانا پانی چھڈ دینا اللہ تبارک و تعالی نو پسند نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھڈ کے پھردا پیا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اج اس معاشرے دے اندر اسی ویکھیے ظاہری طور دے اوتے اسی اپنے آپ نو روزے دار کہلانے ہیں کہ اسی روزے دار ہاں، لیکن اسی جھوٹ دے اندر بھی کسی قسم دی کوئی کسر نہیں چھڈ دے، غیبت دے اندر کسی قسم دی کوئی کسر نہیں چھڈ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جننے بھی وڈے وڈے گناہ نے گناہ کبیرہ نے اسی انہاں نو چھڈن دی کوشش تک ہی نہیں کردے کہ اسی انہاں نو چھڈ دئیے، انہاں نو ترک کر دئیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو خانہ کعبہ چلے جاؤ، اتھے جا کے نماز ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی ایک نماز دے بدلے 1,00,000 نماز دا ثواب عطا، 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کے غلاموں اسی طرح اتھے ایک گناہ کرو نا، ایک گناہ دے بدلے 1,00,000 گناہ لکھیا جاتا ہے، 1,00,000 گناہ لکھیا جاتا ہے۔ گناہ ایک کیتا ہے لیکن اس مقدس جگہ دی وجہ تو انہوں 1,00,000 گناہ دا عذاب دیتا جاتا ہے۔ ایسے طرح ایک برکتہ والا مہینہ، رحمتہ والا مہینہ جنہا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتہ لے کے آئے، حضور دے غلاموں اس دے اندر نفل دا ثواب فرض برابر ہے اور فرض دا ثواب 70 گناہ ہے۔ تے ایسے طرح سمجھو کہ عام روٹین دے اندر جڑے گناہ کرنے ہیں نا تے انہاں گناہاں تو اس مہینے دے اندر جو گناہ کریں گے انہاں دا گناہ بھی 70 گناہ زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام یاد رکھو یہ جھوٹ غیبت وغیرہ وغیرہ فحاشی جڑی ہے نا یہ عام دنوں دے اندر بھی حرام ہے، یہ نہیں سوچنا کسی رمضان دے اندر حرام ہے، لیکن رمضان المبارک دے اندر بہت ہی زیادہ حرام ہے، 70 گنا زیادہ حرام ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام لیکن اسی غور و فکر نہیں کرتے، اسی سوچ و بچار نہیں کرتے، اسی گناہاں دے اندر ڈوبے رہ گئے ہیں اور اسی مزید اپنے آپ نو ڈبونا چاہنے ہیں۔ صحیح تے ایسی کہ اسی ہر چیز، ہر گناہ، ہر او فیل جڑا اللہ اور اس کے رسول نو نا پسند ہے اسی ان ترک کر دئیے، ان چھڑ دئیے، کرنا تے یہ چاہیے سی، لیکن اسی اس مہینے دے مبارک مہینے دے ادب و احترام دی بجائے اسی اس دی بے ادبی دی اندر اتر آئے۔ آقا علیہ السلام دے غلام اور دوسری گل بھی یاد رکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جڑا روزہ رکھے وہی جھوٹ نہ بولے، وہی غیبت نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے تو روزہ نہیں ہے، میں تو جھوٹ ہی بولی جاواں تے غیبت ہی کری جاواں فلا فلا۔ آقا علیہ السلام دے غلام وہ 2 مرتبہ اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک روزہ نہیں رکھ رہا، دوسرا رمضان مبارک دا بے ادب ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام چلے جانے اس دنیا فانی نو چھڈ کے، کوشش کرو کہ نیکیاں والا پلہ جڑا ہے نا انہوں بھاری کر کے جاؤ اور گناہاں والا پلڑا جڑا نا وہ خالی کر کے جاؤ۔ نیکیاں والا پلڑا بھاری کر کے جاؤ اور گناہاں والا پلڑا خالی کر کے جاؤ۔ کیوں؟ یہ ایسی راتاں نے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندیاں نو پکار دیے کہ اے میرے بندے آ جا، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، سچے دل نال توبہ کر لے، پچھلے بخشوا لے۔ لیکن اسی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی دی اندر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو مرضی ہو جاوے، اسی مسجد دی طرف رخ نہیں کرنا، نماز تراویح ادا نہیں کرنی، صبح دے وقت سحری کر کے روزہ نہیں رکھنا، پورا دن گناہاں دے اندر، فحشائی دے اندر، بے حیائی دے اندر، ایک دوسرے دی غیبت دے اندر، ایک دوسرے دے نال چغل خوری دے اندر، ایک دوسرے دے اندر جھوٹ بولن دے اندر اسی اسی طرح اپنا وقت پورا دن گزار چلنا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر آنے یار 2-3 لاکھ روپیہ سی مہینے دا کمانے ہیں پتہ نہیں جاندا کدھر نو ہے برکت بھی نہیں آندی پئی حضور دے غلاموں جب اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کر کے زندگی گزارا گے تے برکت اور نے کہ لینا نے ساڈے گھراں دے اندر حضور دے غلاموں اگر سے اللہ نے تھوڑا رزق دیتا ہے صبح دے وقت اٹھ کے نماز ادا کر اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی بسر کر کسی نو دھوکا نہ دے کسی دے نال فراڈ نہ کر کسی نو ستا نہ کسی دی غیبت نہ کر پھر ویکھ تیرے رزق دے اندر اللہ تبارک و تعالی کس طرح برکت عطا فرمائے پھر ویکھنا کس طرح برکت آندی یہ حضور دا فرمان ہے کہ ایسا شخص جڑا نماز فجر ادا کردا ہے پھر اپنے کم کاج دی طرف نکل جاندے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے فرشتے اس دے نال ہو جاندے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے فرشتے اس دے نال ہو جاندے نے جڑے پورا دن انہوں تھکن بے چینی محسوس نہیں ہون دیندے اور ایسا شخص جنہیں صبح دی نماز ادا نہیں کیتی اس طرح اٹھ کے 8 بجے 9 بجے اٹھ کے کام دی طرف چلا گیا اور میں اس دے نال شیطان جاندا ہے جڑا پورے دن انہوں وسوسے دیندا ہے انہوں پریشانی دے اندر رکھ دے انہوں اسی طرح مایوس کرتا رہتا ہے اور اسی مایوسی دی حالت دے اندر شام نو کو واپس آتا ہے اگرچہ کچھ پیسے کما کے بھی آوے اس دے اندر برکت ہرگز نہیں ہوندی وہ بے برکتی ہوندے نے پتہ نہیں چلتا کہ کدھر نو چلے گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں لمحہ فکری ہے ساڈے واسطے سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسی ہر وقت پریشان اس طرح دے ظالم اور جابر حکمران ساڈے تے کیوں مسلط ہو رہے نے جنہاں نو عوام دی فکر نہیں ہے عوام دا خیال نہیں ہے کہ غریب بھوک اور پیاس تو مر رہے نے وہ اپنی عیاشیاں دے اندر لگے ہوئے نے حقیقتاً یہ ساڈے اپنے گناہاں دی سزا ہے کہ اسی گناہ بھی اس طرح دے کر چھڑے نے اعمال بھی اس طرح دے کر چھڑے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اللہ تبارک و تعالی ساڈے نال ناراض ہے اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرن دی کوشش کرو یہ برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ آندا رہے گا لیکن ساڈا پتہ نہیں ہے کہ اسی زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس مہینے نو غنیمت سمجھو جنہاں نے اج تک شروع تو لے کے اج تک مسجد کی طرف غور نہیں کیتا نا مسجد کی طرف آنا گوارا نہیں کیتا میں انہاں لوگوں نو بھی دعوت فکر دے رہے ہاں کہ اج بھی کچھ نہیں بگڑیا سانس چلدی پئی ہے آج اللہ تبارک و تعالی دے کر دے اندر دو آنسو بہا کے اللہ تبارک و تعالی دے نال رجوع کر لو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بے بہا ہے اس دی رحمت دا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کوئی ناپ توڑ نہیں کر سکتا کہ کنی ہے حضور دے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن والے ہو لہذا حضور نے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان جھوٹیاں گلاں اور برے کام نہ چھڈے تے پھر سانو اس دا بھوکا اور پیاسا رہن دی کوئی حاجت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں روزہ بھی رکھے بے حیائی بھی چھڈ دے فحشائی بھی چھڈ دے جھوٹیاں گلاں بھی چھڈ دے اور جڑے دوسرے معاملات نے جڑے اللہ اور اس کے رسول دی ناراضگی دا سبب بننے نے انہاں تمام نو ترک کر دے پھر روزے دی حقیقت تک پہنچے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ